ہمارے چینل پیغام رسول کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس دن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے دنیا سے وصال فرمایا، جب وصال کیا تو مولوی اشرف علی تھانوی نے سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کے لیے انا للہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کی۔ کسی ان کے ماننے والے نے پوچھا کہ مولانا تو آپ پر شدت کرتے تھے، آپ ان کے لیے انا للہ پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ عشق رسول کی کس منزل پر فائز تھے۔ آپ غور کریں، اگر کسی کا مرید کسی کو عاشق رسول کہیں تو یہ بات بہت تعجب کی نہیں ہوتی، لیکن مولوی صاحب نے یہ بات ببانگ دہن اپنے ماننے والوں کے درمیان کئی چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ عشق رسول کی کسی منزل پر فائز تھے، اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ میری عبارت کا معنی جو انہوں نے سمجھا، اگر وہ ان کی جگہ میں ہوتا اور عبارت کا وہی معنی سمجھتا جو انہوں نے سمجھا ہے، تو جو فتویٰ انہوں نے مجھ پر دیا ہے میں بھی وہ فتویٰ انہی پر دیتا۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، محبت رسول ہے۔ اور جب انسان واقعی حضور سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ اسے مرتبے کی عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑے بیرسٹر تھے، علی گڑھ کے رہنے والے، ان کا نام تھا خواجہ عبد المجید۔ خواجہ عبد المجید ان کا نام تھا، بیرسٹر تھے، الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عام طور پر بہت عرصہ بیتا کہ دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں میں اور مذہب کی تعلیم حاصل کرنے والوں میں ایک گیپ ہے، ایک خلا ہے، یہ اس کو نہیں مانتا، وہ اس کو نہیں مانتا۔ جیسے دین پڑھا ہوا آدمی کہتا ہے ڈاکٹر کچھ نہیں، وکیل کچھ نہیں، اور ڈاکٹر وکیل کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ نہیں۔ یعنی یہ خلا ہے، نہ یہ اس کو مان رہا ہے نہ یہ اس کو مان رہا ہے۔ لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کی علم اور معلومات کی ایک حیثیت ہے۔ انہوں نے اپنی فیلڈ میں محنت کی، انہوں نے اپنی فیلڈ میں محنت کی۔ تو بیرسٹر عبد المجید صاحب علی گڑھ سے الہ آباد منتقل ہوئے تھے ہائی کورٹ میں۔ خواجہ عبد المجید، ان کے تعلقات تھے حکیم اجمل خان صاحب سے۔ وہی دور ہے، حکیم اجمل خان صاحب کا دور وہی دور ہے۔ حکیم اجمل خان صاحب کا سے وہ بہت قریبی ان کے تعلقات تھے، کیونکہ حکیم اجمل خان صاحب کو تو آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح سے۔ اجمل خان صاحب کا نام بڑا مشہور ہے طب کے اندر، ان کی دوائیاں بڑی مشہور ہے، تو ان سے ان کے تعلقات تھے بیرسٹر خواجہ عبد المجید صاحب کی۔ اور حکیم اجمل خان صاحب کی دوستی تھی ایک شامی بزرگ سے۔ حکیم اجمل خان صاحب کی دوستی ایک شامی بزرگ سے تھی، وہ ملک شام سے آتے تھے، اور وہ جو شامی بزرگ تھے ان کا مکاشفہ یعنی کشف، ان کا علم، ان کی کرامتیں اس طریقے سے لوگوں نے دیکھی تھی کہ اپنے اور بیگانے سبھی معترف ہو چکے تھے۔ ایک دن حکیم اجمل خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو شامی بزرگ نے کہا میں بھی چلوں گا، اور بیرسٹر خواجہ عبد المجید نے کہا کہ میں بھی چلوں گا، تو یہ تینوں ساتھ ہو لیے۔ جب مریض کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے نبض پکڑی، اور نبض پکڑ کر کے دیکھا کہ مریض کو ہوا کیا ہے، تو دیکھا تو نبضیں بتا رہی تھی کہ اس کو کچھ ہوا نہیں ہے۔ دیکھنے کے بعد اس کو کچھ دوائیں دینے لگے۔ شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا، اس کا علاج شروع مت کرو ورنہ بدنام ہو جاؤ گے۔ شامی بزرگ نے کہا خان صاحب یہ 3 دن کے بعد مرنے والا ہے، اس کا علاج کرو گے بدنام ہو جاؤ گے، اس لیے اس کا علاج مت کرو، کوئی دوا وغیرہ مت دو۔ حکیم صاحب نے کہا شامی بزرگ سے حضرت آپ کا بڑا معتقد ہوں، لیکن نبضیں بتاتی کہ یہ اچھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، شوق ہے تو کرو علاج، اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ شامی بزرگ تو چلے گئے، بیرسٹر صاحب نے کہا عبد المجید صاحب نے تھوڑا 3 دن رکتے ذرا دیکھتے، دیکھا واقعی 3 دن کے بعد وہ شخص وہ مریض